حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کی اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. ہم نے سنا ہے، چلو تم بھی سنو، ہم نے سنا ہے تم بھی سنو، ہم نے یہ سنا ہے تم بھی سنو. بڑا نقصان کیا ان موبائلوں نے امت کا، بہت بڑا نقصان کیا. عبادت کا، دعوت کا، ہر لائن کی عبادت کا کو کھوکھلا کیا ہے اس نے. پہلے تو دو آپس میں بیٹھ کر غیبت کر لیا کرتے تھے، اب تو پیغامات کے ذریعے غیبتیں ہوتی ہیں. جی ہاں، پیغامات کے ذریعے غیبت ہوتی ہے. ایک دنیا کی اس کونے میں بیٹھا ہے، ایک اس کونے میں بیٹھا ہے، دونوں بیٹھے ہیں دور دور، لیکن دونوں ایک مسلمان کا گوشت کھانے میں شریک ہیں. اس لیے کہ اللہ کے یہاں زنا کی بھی توبہ ہے مگر غیبت کی معافی نہیں ہے. زنا کی معافی ہے، غیبت کی معافی نہیں ہے. اللہ کے یہاں زنا کی معافی ہے، زنا کی معافی ہے. زنا کرنے والے کو آپ نے دیکھ کے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے اور جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا وہیں غیبت کرنے والوں کو کہ میں تمہیں جہنم کی طرف جاتے دیکھ رہا ہوں. کہ غیبت کرنے والا جہنم کی طرف اور زنا کرنے والا جنت میں داخل ہو چکا ہے. یہ روایت میں ہے کہ وہ تو جنت میں غوطے کھا رہا جس سے زنا ہوا، اور غیبت کرنے والا کہ وہ جہنم میں. صحیح روایت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. مگر خیر اگر بات کرنی ہے تو لوگوں کی خیر اور صفات کے تذکرے کرو، کمزور کے تذکرے مت کرو. اور جس کی غلطی کو سنو اس کی غلطی کی اچھی تعویل کرو. تو کوئی بات یاد رکھو کہ امت کی اجتماعیت اچھی تعویل سے ہی باقی رہے گی. جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایک دوسرے کی غلطی کی تعویل کریں. مسلمان کی غلطی کی تحقیق کا حکم نہیں ہے، تعویل کا حکم ہے. مسلمان کی غلطی کی تعویل کا حکم ہے. تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں ایسی بات کہنا مسلمان کے بارے میں، ایسی بات کہنا مسلمان کے بارے میں جس سے اس کا گناہ ثابت نہ ہو سکے. اس کو تعویل کہتے ہیں. اس کو تعویل کہتے ہیں کہ مسلمان سے گناہ ثابت نہ ہو، اس کو گناہ سے بچاؤ. گناہ سے بچانا یہی نہیں ہے صرف کہ گناہ نہ کرے، گناہ سے بچانا یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، گناہ ثابت نہ ہو سکے. ہاں اس سے گناہ ہو گیا مگر یہ گناہ ثابت نہ ہو، ایسی کوشش کرو. یہ حکم ہے کہ مسلمان کا جرم ثابت مت ہونے دو، مسلمان کا جرم ثابت نہ ہونے دو. میں تو عرض کرتا ہوں کہ یہاں تو خبر سن کر ثابت کر دیتے ہیں گناہ، اور صحابہ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کا اعتراف کرنے والے کے گناہ کو بھی ثابت نہیں ہونے دیتے تھے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک مخبر ہے، خبر دینے والا، فلاں نے یہ کیا ہے، آپ یقین کر لیتے ہیں. اور ایک معترف ہے، خود اپنے بارے میں اعتراف کرنے والا، اپنے بارے میں اعتراف کرنے والا، اور آپ ثابت نہیں ہونے دے رہے. معاذ مالک اسلمی نے 4 مرتبہ کہا میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا. آپ ہر مرتبہ ان سے رو پھیر لے کے جاؤ، زنا تم نہیں جانتے کیا ہے، تم نے زنا نہیں کیا. ایک صحابی نے کہا میں نے زنا کیا، فرمایا نہیں، تم نے پیار کیا، تم نے ہاتھ لگایا عورت کو، تم نے زنا نہیں کیا. تم اس کو زنا سمجھ رہے ہوں گے، آپ کے اشارے کو زنا دیتا ہوتا، تم نے زنا نہیں کیا. ہو گیا میں نے زنا کیا ہے. آپ معترف کے زنا کو ثابت نہیں ہونے دے رہے، یہاں جھوٹی خبر پر آدمی زنا ثابت کر لیتا ہے. عجیب بات ہے. وہاں علی کے بعد چور نے خود آ کر اعتراف کیا، مومنین مجھ سے چوری ہو گئی ہے. کیا چرایا؟ کہ یہ اونٹ کھڑا ہے، یہ چرایا ہے، میں نے چرایا. ہاں اونٹ ساتھ میں چرایا، وہ اونٹ ساتھ میں میں نے چرایا، اونٹ چرایا. اب دیکھو تعویل کسے کہتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اونٹ سب ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، اونٹ سب
ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں. تم اپنا اونٹ سمجھ کر کھول رہے ہوں گے، وہ دوسرے کا نکلا. لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا، تم نے چوری نہیں کی. جاؤ. آج کوئی ایسا آدمی میں دیکھ رہا ہوں، عوام کی بات نہیں کر رہا، کام کرنے والے بھی کر رہا ہوں. کام کرنے والے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ساتھیوں کا جرم ثابت ہو. یہاں کام کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ ایک عام مسلمان کو بھی گناہ کی تعبیر کریں. یہاں کام کرنے والے گناہ کی تعبیر نہیں کر سکتے. ہمارا ماحول یہی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اور کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ کریں گے تو یہ عوام کی نظر میں گر جائیں گے، تو پھر اللہ ہم سے کام لے لیں گے. جی ہاں، یہ ترکیب ہے. اور معاملہ دوسرا ہی ہے. معاملہ خدائی کی قسم یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو ایمان والوں کے درمیان ذلیل کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں پہلے ذلیل ہو چکا ہوتا ہے. جو اللہ کے نظر میں ذلیل ہو گیا وہ دوسروں کو ذلیل کر کے عزیز اور عزت والے کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، تم نے چوری نہیں کی ہے، اونٹ سارے ایک شکل کے ہوتے ہیں، جاؤ. اس جگہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے دوسرے کا ہی سمجھ کر کھولا ہے، اپنا سمجھ کر نہیں کھولا. یہاں تک روایت میں جب اتنی بات ہو گئی فرمایا بلاؤ جلاد کو. اور جلاد آ گیا، تیل گرم ہو گیا، جلاد آ کے بیٹھ گیا ہاتھ کاٹنے کے لیے. ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، حکم نہیں دیا ہاتھ کاٹنے کا. اٹھ کر چلے گئے حضرت علی، اور کہہ کر گئے کہ میرے آنے تک کچھ نہ کیا جائے. پھر آئے، کچھ دیر کے بعد آئے، فوراً نہیں، روایت میں دیر کے بعد آئے. لوگ ادھر بیٹھے رہے. اب مبین جب آئیں گے حکم کریں گے، فیصلہ ہوگا ہاتھ کٹنے کا. آ کر روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے اس طرح بات کی جیسے اس سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. یہ کیا بات ہے؟ تم نے چوری کی ہے؟ سب کچھ ہو چکا، اقرار ہو چکا. اس سے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے چوری نہیں کی ہے. نے کہا جاؤ، چھٹی تمہاری. ہاں جاؤ، چھٹی. کیا کیا آپ نے امی؟ لوگوں نے کہا امی نے آپ نے کیا کیا؟ اس نے اعتراف کیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہاتھ کی نہیں کاٹا اس کا. ایسا ہی نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے اور چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے کے وجہ سے. وہ انکار کر رہا ہے، چھوڑ دیا. میں نے پکڑا تھا اس کو اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے، چھوڑ دیا اس کے انکار کی وجہ سے. یہ سبق، یہ طریقے سکھلائے گئے ہیں کہ مسلمان کے فعل کی تعویل کرو، مسلمان سے درگزر کرو. جب بھی صحابہ سے کوئی غلطی ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے صحابہ جو چاہتے تھے بدلہ لینا، جو چاہتے تھے پکڑ کرنا، ان کو آپ بتاتے تھے نہیں ایسا مت کرنا، دیکھو یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی یہ قربانی ہے، ان کی یہ قربانی ہے. حضرت نعمان ایسے مذاقی تھے، حضرت عثمان کا سر پھاڑ دیا، مذاق نہیں. ایسے مذاقی تھے کہ حضرت ایک صحابی کو غلام بنا کے بیچ دیا. لیکن جب بھی کہا جاتا تھا کہ نعمان سے بدلہ لو، کہ نہیں، بدلہ نہیں لینا، کیونکہ یہ بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں. حضرت حاطب نے مکے والوں کو خبر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ کا راز فاش کیا مشرکین پر. جب بلا کر پوچھا آپ نے کہ ایسے کیوں کیا، کہ جی میری کمزوری ہے، میرے بچے وہاں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے میں نے مشرکین پہ احسان کیا ہے، ورنہ اسلام کو کوئی نقصان ہو نہیں سکتا. اللہ کی مدد حق ہے آپ کے ساتھ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، اسلام کو نقصان ہوگا نہیں. میں نے مشرکین پر احسان کیا ہے ان کو خبر کر کے تاکہ میرے بچے کی وہاں حفاظت کر لیں. آپ نے ان کی اس کمزوری کو اتنے بڑے جرم کے مقابلے میں قبول کیا
حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ حضرت آپ نے فرمایا عمر تم اسے منافق کہہ رہے ہیں اور اسے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اے اہل بدر تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا۔ یہ سب ہمارے لیے اصول ہیں، اگر ان کی پابندی نہیں ہوگی تو اجتماعیت نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ساتھیوں کی غلطیوں کی اچھی تعویل کریں اور ساتھیوں کے مقام کو پہچانیں اور ساتھیوں کو لے کر چلیں۔ اللہ کو استغنا پسند نہیں ہے، مشرکین سے بھی استغنا پسند نہیں ہے، تو امام علیہ استغنا کیسے ہو سکتا ہے؟ استغنا کا مطلب یہ کہ لاپرواہ ہونا لوگوں سے، کہتے نہیں آتے مت آؤ جاؤ اپنا کام کرو، ایسا نہیں، سب کو لے کر چلو، سب کو لے کر چلو ہر قیمت پر، سب کو لے کر چلو ہر قیمت پر، استغنا نہیں، سب کو لے کر چلو۔ صحابہ کرام کا ایسا مزاج تھا ساتھیوں کو لے کر چلنے کا۔ عیاش بن ابی ربیعہ انہوں نے ہجرت کر لی مکہ مکرمہ سے حضرت عمر کے ساتھ۔ جب وہاں پہنچے مدینہ منورہ تو مکے میں خبر پھیلی کہ عیاش بھی نکل گئے، تو دو آدمی انہوں نے مکہ مکرمہ سے سفر کیا مدینے کی طرف، اس ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل سیدھا مدینے پہنچا اور جا کے کہا عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے وہ مکے کی گرمی میں بیٹھی رہے گی پہاڑوں پر، اس گرمی میں مر جائے گی اور سر میں کنگھی نہیں کرے گی جب تک تمہیں نہیں دیکھ لے گی، تم واپس چلو۔ یہ ماں کی کیونکہ ساتھی ساتھیوں کو کام سے توڑتے ہیں، ان کو برے حالات سے ڈرا کر، دیکھو یوں ہو جائے گا، دیکھو یوں ہو جائے گا، دیکھو یوں ہو جائے گا، چلو چھوڑو، یوں ہو جائے گا، دیکھو ایسا ہو جائے گا۔ نہیں، ہم آپ صاف فرماتے تھے کہ اگر حالات نے کام چھوڑ دیا تو اس سے برے حالات اور اس سے زیادہ فتنوں کے اندر پڑو گے، کہ جو حالات نے کام چھوڑ دے وہ اس سے برے حالات کا انتظار کرے۔ عیاش بن ابی ربیعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس کو لینے کے لیے آیا ہے، حضرت عمر نے فرمایا عیاش یہ تیری ماں کو جو کاٹیں گی وہ اس کنگھی کر لے گی، جب گرمی لگے گی سایہ حاصل کر لے گی تو مت جا، یہ تجھے یہاں سے لے جا کر تیرے گھریلو حالات تجھے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تو کسی طرح اس مرکزیت سے اجتماعیت سے نکل جائے۔ جی ہاں، مرکزیت تو اجتماعیت سے ہے، مرکز اجتماعیت سے ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ سمندر سمندر ہے، سمندر ہے، بات پکی بات ہے۔ جو موج اس سے باہر نکل گئی وہ پانی کا چھینٹا ہے، کوئی موج نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے، ورنہ عیاش بن ابی ربیعہ اگر مکے میں جا کر کسی کو عبادت کرتے تو کچھ نہ کہتے مشرکین، ٹھیک ہے کرو عبادت، اس لیے کہ وہاں جھگڑا عبادت پر نہیں تھا، وہاں جھگڑا دعوت پر تھا۔ جی ہاں، حضرت عمر نے عیاش کو سمجھایا کہ مت جاؤ ان کے ساتھ، لیکن ماں کا حال سن کر حضرت عیاش نے کہا کہ عمر ماں کو بھی قدم سے بری کر دوں گا، وہاں میرا مال لے لیتا ہوں گا، وہاں میرا مال وہ لیتا ہوں گا، ماں کو قدم سے بری کر دوں گا، یہ دو کام ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم میرا آدھا مال ابھی لے لو، ان کے ساتھ مت جاؤ، اتنی بڑی قربانی، آدھا مال، تم جانتے ہو میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، آدھا مال ابھی لے لو، ان کے ساتھ مت جاؤ، پر نہیں مانے، کہا میں
ماں کا کیا ہوگا، ماں مر جائے گی. کہا کہ نہیں، ماں کا کی تم پریشان مت ہو، یہ تمہیں تمہارے دل سے ہٹانا چاہتے ہیں تمہاری ماں کے نام سے. لیکن عیاش نہیں مانے، کہیں بھی جانا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا اگر جانا ہی ہے تو میری سواری لے جاؤ، تیز دوڑنے والی سواری ہے، اس پر تم نجات پا لینا اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرنی چاہیے. یہاں سے نکلے، ابو جہل نے کہا میری سواری سست ہے، اپنے ساتھ سوار کر لو. یہاں سے سواری بدلنے کے بہانے سے ان کو اتارا، سواری سے رسیوں سے باندھا، ستایا، یہاں تک کہ عیاش اسلام سے مرتد ہو گئے. لیکن یہ تو نہیں کہ چلے گئے تو چلے گئے اور آئیں گے لوگ. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں آتے بتاؤ، اور لوگ اور ہوتے کام کرنے والے. نہیں، اللہ رب العزت کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے. حضرت عمر نے کوشش کی، مال پیش کر کے کوشش کی، سواری دے کر کوشش کی، پہلے ایمان بچانے کی کوشش کی، پھر جان بچانے کی کوشش کی. اس پر بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر بھی لگے رہے دعا میں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. نبی جی کہہ دیے میرے بندوں سے جنہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مناسب سمجھی ان لوگوں کے لیے. یہ آیت حضرت عمر نے سب سے زیادہ مناسب سمجھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے، یہ کام سے بیٹھ گئے. ان کے لیے آیت حضرت عمر نے سب سے مناسب سمجھی اور کاغذ میں لکھ کر مکہ مکرمہ بھیجی. ان لوگوں کے لیے جو کام سے بیٹھ گئے، فتنے میں پڑ گئے، ان کے لیے لکھ کر بھیجی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہوں کا بخشنے والا ہے. جو آیت میں ہے کہ اس خط کو دیکھ کر، اس خط کو پڑھا انہوں نے اور روئے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے، عمر نے کیوں لکھی ہے مجھے. تو دل میں یہ بات آئی کہ یہ ہمارے بارے میں لکھی گئی ہے. روایت میں ہے کہ فوراً سواری پکڑی وہاں سے اور سیدھے مدینے واپس آئے، ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے. تو میں نے تو اس واقعے سے عرض کرنا یہ تھا کہ ساتھیوں کو لے کر چلیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو، دلوں میں انتقام کا جذبہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کفار مشرکین جو سب سے زیادہ ستانے والے، جنہیں حد کر دی ہے، جو آپ کی جان کے جانی دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی انتقام کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اگر حضرت حمزہ کے قتل پر آپ نے انتقام کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو تو بہتر ہے، اور اگر بدلہ لینا ہی ہے تو آپ ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کر سکتے ہیں. آپ نے غم اور غصے میں 70 کی قسم کھائی دی. میں کہ نہیں، 70 بھی نہیں، 7 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، آپ صرف ایک کے بدلے ایک کو قتل کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر آپ صبر کریں تو بہتر ہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. صبر کرو. غیروں کی اذیت کے مقابلے میں صبر کا حکم ہے، تو اپنوں سے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب غیروں کے مقابلے میں، ستانے والوں کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہے، تو پھر اپنوں سے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ انتقام کا جذبہ یہ اچھا جذبہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز کام میں صبر ہے، اور واقعی صبر ہی ہے جس کام میں چلائے گا. جہاں کام کرنے والے صبر چھوڑ دیں گے وہاں ان کا سفر ختم ہو جائے گا. ان کا سفر وہاں ختم، جہاں ان کا صبر ختم. جی ہاں، یہ صبر گاڑی کے پیٹرول کی طرح ہے، جہاں تک تیل ہوگا وہاں تک گاڑی چلے گی.
اس لیے صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، صبر کی کوئی مدت نہیں ہے. سادی کہتے کب تک صبر کریں؟ کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے. کب تک صبر کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کہ تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کر قیامت میں مل لینا. حضرت کوثر سے ملاقات ہوگی. پوچھا کب تک صبر کروں؟ کتنے سال صبر کروں؟ کہ صبر تو اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے. صبر اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے. جیسے گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے پیٹرول تیل، وہ چلائے گا گاڑی کو. اور یاد رکھیں میری بات یہ کہ جب تیل ختم ہو جاتا ہے گاڑیوں کا تو پھر یہ دھکے سے چلتی ہیں. پھر یہ ہاں جب گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ دھکے سے چلتی ہیں. یہ سیدھی بات ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اس کام کو خود نہ کیا اور تمہیں دھکے سے چلایا گیا، سنو حضرت عمر کی بات، تم نے اس کام کو اپنا کام نہ بنایا اور تمہیں دھکے سے چلایا گیا تو پھر یاد رکھو کہ میں بعد والوں کو تم سے آگے لاؤں گا. بعد والوں کو تم سے آگے لاؤں گا. حضرت عمر کا قول ہے کہ پھر میں تمہارے جوانوں سے اور تمہارے بعد والوں سے، تمہارے چھوٹوں سے کام لوں گا اگر تم نے کام پورا نہ کیا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، صحابہ کے بارے میں فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسرے سے لیں گے. یہ تو براہ راست اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کے بارے میں. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تتولوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کام کے تقاضوں سے جان بچائی، یہ نہیں تم نے اگر نماز نہ پڑھی، ذکر نہ کیا، تلاوت نہ کی تو میں دوسروں کو لاؤں گا جو ذکر و تلاوت کریں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. بلکہ قرآن کی آیتوں پر غور کرو کہ جہاں یہ باتیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، وہاں دعوت کے تقاضوں سے جان چرانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے. دعوت کے تقاضوں سے جان چرانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے ان دعوت کے تقاضوں سے جان بچائی تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے. یہ ترجمہ کیا ہے مفسرین نے یہی ترجمہ کیا ہے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے، پھر آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق کسی شورا سے، کسی امیر سے، کسی پرانے سے، یا کسی باحیثیت آدمی سے، یا کسی باحیثیت آدمی کے سہارے سے اس کام میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق صرف دو چیزوں سے ہے، صرف دو چیزوں سے ہے، اخلاص اور قربانیاں. معاملہ ہر ایک کا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے. مرادوں کی عبادت سے، صفات اور اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لو تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے جو زمین پر اتارا جاتا ہے. روایت میں ہے سمیت اور قبول فی الارض کہ ایسے لوگوں کی قبولیت آسمان سے اتار دی جاتی ہے. یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے. یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے کہ ان کی قبولیت آسمان کی طرف چڑھتی نہیں ہے. یہ اہل دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ ان کی شہرت کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے، آسمان تک چڑھتی نہیں ہے. آسمان کی مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے ان کے جو ہے مدد کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ مال سے
جو ہے وزارتیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں، کیونکہ اس میں شہرت یا قبولیت نہیں ہے. قبولیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی درجے میں کسی مخلوق سے اس بات کی امید رکھے کہ یہ مجھے آگے چلنے کے لیے سہارا دے دے، تو اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ یہ روایت میں کہ مردہ ہی کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ، خود کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ روایت میں وہ جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ، کیوں خود کیوں نہیں بڑھتا؟ کہ مردہ ہے، اور مردے سارے کندھوں پہ جاتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جاوے، ان کو سہارا دیا جاوے. جی ہاں، کہ مجھے سہارا دو. کہ کیوں سہارا دیں آپ کو؟ کہ سہارے کا محتاج ہونا مردے کی کیا علامت ہے؟ جی ہاں، اپنے اللہ کے تعلق کو بڑھانا، اپنی قربانی سے آگے بڑھنا، یہ زندہ آدمی ہے، اپنی کوشش سے آگے بڑھے. یہ کیا کوئی کسی کو سہارا دے دے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہے اسے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے یہاں سے مردود ہے اسے کسی کی تائید سے کیا فائدہ ہے؟ سیدھی بات ہے. اگر کوئی کسی کی تائید کر دے تو اس سے مقبول نہیں ہو جائے گا وہ.